السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی معزز ناظرین کرام، میں نے کل آپ سے 5 اگست کو کہا تھا کہ 6 اگست کو ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں چیز ثابت کروں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر، صدیقی اور فاروقی دور کے اندر بھی ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔ طلاق جب دینی ہے تو سب سے پہلی بات یاد رکھ لیں، عورت کو طلاق آپ نے طہر کی پاکیزگی کی حالت میں دینا ہے۔ جس مہینے میں آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، پاکیزگی میں طلاق دیں، اور جس مہینے میں دینا آغاز میں دیں، اور اس طہر کے اس مہینے میں آپ نے بیوی سے ہم بستری نہ کی ہو، آپ کی بیوی حیض میں نہ ہو، مینسز میں نہ ہو، آپ کی بیوی پریگننٹ نہ ہو، حاملہ نہ ہو۔ 5ویں شرط یہ ہے، آپ ایک ہی وقت میں ایک طلاق دیں، وگرنہ اللہ رسول کی نافرمانی ہوگی۔ ایک آدمی نے اللہ کے نبی کے سامنے سنن نسائی کے اندر ہے، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، غصے میں ہو گئے۔ ایلعب بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتے اور میں اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہوں۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں طلاق دینے کے حوالہ سے، یہ یاد رکھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے، غلط طلاق کا طریقہ کیا ہے۔ غلط طلاق کا طریقہ یہ ہے، یہ 5 چیزیں آپ الٹ کر لیں۔ آپ پاکیزگی کے ایام میں طلاق نہ دیں، جس دن میں طلاق دیں آپ نے ہم بستری کی ہوئی ہو، حیض میں طلاق دے دیں یا حاملہ حالت میں طلاق دے دیں، 3 طلاق، یہ ساری الٹ سوریں ہو جاتی ہیں، یہ طلاق کا غلط طریقہ ہو جاتا ہے۔ طلاق کا صحیح اور غلط طریقہ ذہن میں رکھ لیں اور زندگی گزاریں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 طلاق کے ایک ہونے کے دلائل۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے صحیح مسلم شریف سے 3 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم شریف ہے میرے سامنے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر وعمر وابی بکر وسنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ۔ نبی علیہ السلام کے دور میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2-3 سال تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا۔ یہ صحیح مسلم کتاب الطلاق اور باب الطلاق کی ثلاث کی پہلی حدیث ہے۔ یہ اسی حدیث کے نیچے دوسری حدیث آ گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ابو الصحابہ، وہ اپنے استاد محترم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، اے استاد محترم، کیا یہ بات ایسی نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قال نعم، جی ہاں ایسے ہے۔ تیسری روایت اس کے نیچے مسلم کے اندر اسی طرح جو معنی مفہوم ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا۔ ابو الصحابہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد یہ پوچھتے ہیں، تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال نعم، جی ہاں اسی طرح اللہ کے نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ ایک کتاب کے اندر یہ 3 ثبوت ہے مسلم شریف کے اندر۔ آئے چوتھی حدیث آپ کے سامنے رکھ، یہ صحیح درجے کی حدیث مسلم شریف کی، اور مسلم شریف کے بارے میں علامہ ابن حجر کیا فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ وہ کتاب ہے کہ ان کی حدیث کے اوپر الثقات والعدالت وقلت الخطا، یعنی اس بخاری مسلم کی روایات کے اوپر فرماتے ہیں کہ شرق و غرب کے علماء کے اتفاق، ان کی ثقات اور ان کی عدالت کے اوپر علماء شرق و غرب ہر دنیا کے عالم کا ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر صحیح ترین کتاب ہے وہ بخاری مسلم ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے ایک دوسری حدیث رکھنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یہ ایک اور بات بھی سن لیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 کو 3 قرار دیا تھا، اس سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے جو ہے معذرت کی، اپنا رجوع کیا۔ رجوع عمر کے حوالہ سے آپ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے اغاثۃ الحفان ابن قیم صفحہ 351 اور جلد نمبر 1 ہے، اس کے اندر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہے، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ما ندمت علی شیء ندامتی علی ثلاثۃ، کہ مجھے جتنی ان تین چیزوں پر ندامت ہوئی ہے اس میں اس طرح کسی اور چیز کے اوپر مجھے ندامت نہیں ہوئی۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے، میں نے 3 طلاقوں کو 3 قرار دیا تھا۔ اسی طرح مسند عمر کے اندر بھی یہ حوالہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس فتوے سے رجوع کر لیا تھا۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک اور بات بھی سنتے جائیں، علماء احناف بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اس بات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سیاسی فیصلہ قرار دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تحذیری اور ایک سیاسی فیصلہ تھا، نہ کہ کوئی شرعی فیصلہ تھا۔ تو اس لیے یہ بات بھی یاد رکھ لیں، علامہ کاستانی جامع الرموز کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ فِي صدر اول نبی پاک کے دور کے اندر جب کوئی بندہ ایک طلاق دیتا، اذا ارسل الثلاثہ جملۃ لا یحکم الا بوقوع واحدۃ، جب کوئی بندہ اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا تھا ان تینوں کا حکم نہیں لگایا جاتا تھا، بلکہ وہ فرماتے ہیں الا بوقوع واحدۃ الی زمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ یہی حدیث مسلم کے اندر، یہی صحابہ کی گواہیاں، یہی علماء دیوبند مولانا علامہ کاستانی جامع الرموز کے صفحہ 331 کے اوپر لکھتے ہیں، لوگوں اللہ کے نبی کے دور کے اندر 3 طلاقوں کو ایک کہا جاتا تھا، صدیقی دور کے اندر، فاروقی دور کے اندر اپنے علماء دیوبند کی کتابیں پڑھے، وہ کہہ رہے ہیں ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ جا کے آپ علامہ کاستانی کی جامع الرموز پڑھے علماء دیوبند، وہ بھی ایک فرما رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیو آخر میں جو جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ بِوِقُوعِ ثلاثی سیاسیتاً و تحذیراً لِکثرتہ من الناس، سیاستاً یہ سیاسی فیصلہ تھا، تحذیراً یہ تحذیری فیصلہ تھا، ان کا یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ یہ حضرت عمر نے بھی اپنے موقف سے رجوع کر لیا، اور علماء دیوبند بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحذیری فیصلہ تھا، یہ شرعی فیصلہ نہیں تھا۔ آئے وقت کی قلت کے پیش نظر میں آپ کے سامنے طلاق ثلاثہ کے ایک ہونے کے اوپر میں آپ کے سامنے چوتھی حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 265 ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ طلق رکانۃ بن عبد یزید الاخو بنی مطلب امرأته ثلاثا فی مجلس واحد فحزن علیہا حزنا شدیدا، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، پھر شدید جو ہے غم زدہ ہوئے۔ فسالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب نے ان سے پوچھا، اے پیارا رکانہ بتا کیف طلقتہا، تو نے بیوی کو کیسے طلاق دی؟ فرماتے ہیں طلقتہا ثلاثا، اللہ کے رسول میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ سنتے جائے حباب ذی وقار، طلاق ثلاثہ کے اوپر یہ چوتھی حدیث ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں یہ ایک طلاق ہوتی ہے۔ مسند احمد سے اب دلیل پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا حضور فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فإنما تلک واحدۃ، اے ابو رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے صحابی جاؤ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہے، اے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 3 طلاقیں ایک ہیں، اور جاؤ تم چاہتے ہو تو اپنی بیوی سے جا کے رجوع کر لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں حضرات محترم کیوں امت کو الجھایا جا رہا ہے، کیوں یہ سوشل میڈیا کے اوپر آ کے اس مسئلے کو الجھایا جا رہا ہے؟ یہ واضح مسئلہ ہے، مسلم کی 3 حدیثیں پیش کر چکا ہوں، یہ چوتھی حدیث مسند احمد سے پیش کر رہا ہوں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 طلاقیں نہیں ہوتی۔ یہ آپ نے حوالہ بھی نوٹ کر لیا، اور اسی طرح آپ نے اس حدیث کے الفاظ بھی نوٹ کر لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تلک واحدۃ، رکانہ رضی اللہ تعالیٰ جاؤ یہ ایک طلاق ہے۔ میرے محترم بھائیوں میں آپ کے سامنے چوتھی حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ چوتھی حدیث مصنف عبدالرزاق کی 6 جلد ہے، صفحہ 391 ہے، ابن جریج سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے
तल्लक रजुलन अला अहदि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमराअतहु सलासन फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युराजिअहा। एक आदमी ने नबी पाक के दौर के अंदर बीवी को 3 तलाक दे दी। आपने फरमाया जाओ उनसे रुजू कर लो। आगे से आदमी कहने लगा अल्लाह के नबी जी कद तल्लक़तुहा सलासन, मैंने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी फिर भी रुजू करूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कद अलिमतु, मैं जानता हूं कि तूने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी हैं, जा अपनी बीवी से रुजू कर ले। फरतजअहा, तो उसने अपनी बीवी को वापस कर लिया, अपनी बीवी को वापस बुला लिया, अपनी बीवी से रुजू कर लिया। मोहतरम भाइयों, 3 हदीस मुस्लिम शरीफ से, 1 हदीस मुस्नद अहमद से और 4 और ये 5वीं हदीस मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ से आपके सामने पेश की है। आपके सामने 6ठी हदीस पेश कर रहा हूं। ये हदीस सुनन दाराकुतनी के अंदर आती है, जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 56 है। क्या है? साला अबुल जौजा इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबुल जौजा ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि अन्ना सलासा कानत अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व उमर तुरद्दु इला वाहिदतिन क़ाल नअम। क्या आपको मालूम नहीं है? मालूम है आपको? सवाल कर रहे हैं अबुल जौजा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, क्या हजरत इब्न अब्बास जी बताएं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हजरत उमर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, इनके अदवार में क्या 3 तलाकों को एक शुमार नहीं किया जाता था? तो आगे इब्न अब्बास क्या फरमाते हैं, काला नअम, जी हाँ, अल्लाह के नबी के दौर के अंदर 3 तलाकों को एक शुमार किया जाता था। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये 6ठी हदीस मैंने आपके सामने पेश कर दी है। 7वीं हदीस मुलाजा फरमाएं, सुनन अबी दाऊद के अंदर जिल्द नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 299, एक कम 100 है, 299 नंबर जो है इसका सफ़ा है। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इज़ा क़ाल अंति तालिकुन सलासन फमिन वाहिदिन फहिया वाहिदतुन। फिर सुन लें, जिनको समझ नहीं आती शोर करते हैं, ये हदीस फिर सुन लें। 3 एक मजलिस की 3 तलाकें एक होती हैं। अंति तालिकुन सलासन फमिन वाहिदिन, कोई बंदा एक ही जुमले में कह देता है अपनी बीवी को कि मैंने तुझे 3 तलाकें दी हैं। अगर अलहदा अलहदा कहे कि अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, या कोई बंदा यूं कह दे कि मैंने तुझे 3 तलाकें दी हैं, हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फहिया वाहिदतुन, ये एक तलाक होगी, 3 तलाकें नहीं होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, ये 7 अहादीस मैंने आपके सामने पेश कर दी हैं कि अल्लाह के नबी के दौर के अंदर, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर के अंदर, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत के इब्तदाई 3 साल के अंदर एक मजलिस की 3 तलाकें एक शुमार होती थीं। और इसी तरह एक 8वीं रिवायत मुलाजा फरमाएं, सुनन नसई के अंदर आता है, अल्लाह के नबी के मजलिस के अंदर एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दी। अल्लाह के नबी शदीद गुस्से हुए और फरमाया अयुलअबु बिकिताबिल्लाह व अना बैन अज़हुरिकुम, अल्लाह की किताब से खेलते हो, मैं अल्लाह का रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। एक वक्त में 1 तलाक का शरीयत ने तुम्हें हक दिया है और तुम लोग एक वक्त में 3 तलाकें देते हो। तो मैं समझता हूँ ये 8 अहादीस आपके सामने जो मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम भाइयों को इस मसले को अच्छी तरह समझने की तौफीक दे। जिन भाइयों ने जो है सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सा माहौल ख़राब किया है, खुदारा ये सारी अहादीस मैंने आपके सामने पढ़ दी हैं। एक मजलिस की 3 तलाक के एक होने पर ये 8 अहादीस मैंने आपके सामने रखी हैं, आप इनका जवाब दे सकते हैं। ये अल्लाह के नबी की सहाबा से गवाहियां हैं। एक मजलिस की 3 तलाक को एक शुमार किया गया है। अगली मजलिस के अंदर, अगली वीडियो के अंदर ये बताऊंगा, इमाम इब्न तैमिया के ऊपर या बास अइम्मा के ऊपर इल्जाम लगाया जाता है कि उनसे पहले कोई बंदा एक मजलिस की 3 तलाक को 3 नहीं कहता था। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह के पैदा होने से पहले भी ये फतावा जात और ये हवाला जात मिलते हैं कि हमारे उलमा, इस उम्मत के उलमा एक मजलिस की 3 तलाक को एक शुमार करते थे। अगली वीडियो के अंदर ये जरूर सुने, ये बयान आपके फायदे के लिए है, ये हमने आपके लिए फायदे की चीजें बयान की हैं। अल्लाह हमें इनके ऊपर अमल की तौफीक दे, इख्तलाफात से बचें, अपने दलाइल जरूर बयान करें
کسی کی کردار کشی نہ کریں، کسی کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔